اہل کتاب یہود کی برائیوں کا ذکر کیا ہے اور ان کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کا ذکر کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ یہ لوگ ظلم بھی کرتے تھے، یہ لوگ سودی لین دین کرتے تھے جبکہ ان کو منع کیا گیا تھا، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا لیا کرتے تھے، اور یہ لوگ حد سے بڑھے ہوئے لوگ تھے۔ اس طرح کی باتیں اللہ نے ذکر کی۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں میں سے جو لوگ ایمان والے ہو گئے تھے، یہود میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، ان کی تعریف کی ہے اور فرمایا لیکن الراسخون فی العلم، لیکن وہ لوگ جو علم میں پختہ ہو گئے تھے، کامل ہو گئے تھے، والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ مومن جو اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، والمقیمین الصلاۃ، اور ایمان رکھتے ہیں فرشتوں پر جو نماز قائم کرتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم اجر عظیم سے نوازیں گے، اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے راسخ فی العلم، وہ بھی اہل کتاب میں سے، ان کی تعریف کی ہے اور ان کی خوبی کو ظاہر کیا ہے۔ جیسے ایک صحابی ہیں جو پہلے اہل کتاب میں سے تھے، بعد میں یہ مسلمان ہوئے تو کافی علم والے ہوئے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ۔ یہ یہودیوں کے ہاں ایک بڑے عالم تھے، اسلام لانے کے بعد علم میں ان کو اور مزید پختگی حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے تعلق سے یا ان جیسے لوگوں کے حوالے سے اس آیت کے اندر گفتگو کی ہے اور فرمایا کہ جو علم میں پختہ ہے۔ راسخ فی العلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راسخ کے معنی ہوتے ہیں ثابت قدم رہنا، ایک جگہ پہ ٹھہر جانا، علم کے اندر ٹھہراؤ آ جائے، علم کے اندر پختگی آ جائے، ثبوت آ جائے، اس کو راسخ فی العلم کہتے ہیں کہ اس بندے کو علم میں رسوخ حاصل ہو گیا ہے۔ اور یہاں علم سے مراد دنیاوی علم نہیں ہے، یہاں علم سے مراد شرعی علم ہے، کیونکہ دنیاوی علم میں اگر کسی کو رسوخ حاصل ہو اور مہارت حاصل ہو تو وہ ایک مباح چیز ہے، اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نہیں کی ہے۔ یہاں پر اس علم کی تعریف کی جا رہی ہے جو علم وحی سے متعلق ہے، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے علم سے متعلق ہے۔ رسوخ فی العلم کے حوالے سے ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر علم کے اندر پختگی حاصل کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، یا عالم کی دو قسم ہیں۔ ایک وہ عالم جو سطحی باتوں کا علم رکھتا ہے، اوپر کی چیزوں کو سیکھ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ عالم کہلاتا ہے۔ ایک وہ عالم جو پورے مسئلے کو باریکی اور گہرائی سے سمجھتا ہے اور اس سے قواعد و ضوابط مستنبط کرتا ہے، علم میں اس کو پختگی حاصل ہوتی ہے، تو حقیقت میں یہی عالم ہوتا ہے اور اسی طرح کا عالم بننا چاہیے۔ سطحی علم رکھنے والے لوگ جو اوپر کی چیزیں جان لیتے ہیں، وہ حقیقت میں کبھی کبھار بڑی بھونڈی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں گہرے علم والے لوگوں کی تعریف کی ہے اور فرمایا والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، مومن لوگ وہ ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، آپ سے پہلے جو اتارا گیا، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تورات ہو، عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی انجیل ہو، داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی زبور ہو، یا صحف ابراہیم و موسیٰ ہو، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے نوازے گا۔ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ عظیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عظیم کا مطلب ویسے بڑا ہوتا ہے، لیکن عظیم اجر کے ساتھ جب آتا ہے تو عموماً اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اسے عطا کی جائے گی جو اس کے تصور سے بھی اوپر کی چیز ہے، کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا، وہ چیز اسے عطا کی جائے گی۔ اسی لیے مفسرین نے یہاں پر اجر عظیم سے مراد جنت کو لیا ہے، کیونکہ جنت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں کانوں نے سنا نہیں ہے، دلوں میں خیال تک نہیں آیا ہے، وہ نعمت ہے، تو اللہ رب العالمین اجر عظیم سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں وعدہ فرما رہا ہے، کس بات کا وعدہ ہے؟ کہ ایسے لوگ جو ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے گا، اور اللہ کا وعدہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو وعدہ کرتا ہے وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس آیت کے اندر جو لوگ بھی داخل ہیں وہ تمام کے تمام لوگ اس اجر کے مستحق ہیں، تو وہ تمام لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مومن اور مسلمان صحابہ کرام کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ سب کے سب لوگ اللہ رب العالمین کے وعدے میں پہلے داخل تھے، بعد میں سب کے سب مرتد ہو گئے، لہٰذا اللہ کا وعدہ اب ان کے لیے باقی نہیں رہ گیا۔ یہ ان کا دعویٰ غلط ہے، جھوٹا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے، اور اللہ مستقبل و فیوچر کی باتوں کو جانتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ
مرتد نہیں ہوئے، نہ تو ان کے اندر نفاق تھا، نہ تو منافق تھے، جو پکے مومن تھے، مسلمان تھے، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، وہ اپنے ایمان پر کامل تھے اور باقی تھے۔ اس آیت کے اندر کئی باتیں بیان کی گئی۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے انصاف اور عدل کو اس میں بیان کیا۔ یہودیوں کی پہلے برائیاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے، لیکن ان لوگوں میں سے جو نکلے ہوئے ہیرے موتی تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ ان کو چھپا دیا، ان کی تعریف بھی فرما دی، لیکن الراسخون فی العلم۔ رب العالمین نے اس آیت کے اندر انصاف کی بات کہی ہے کہ کسی کی تعریف اگر کرنی ہو تو مکمل کرنی چاہیے۔ اس لیے ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں ایک منہجی بات لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، فمن اراد تقویم شخص فالواجب علیہ ان یذکر محاسنہ ومساوئہ۔ جو شخص کسی بندے پر، کسی بھی دوسری شخصیت پر ٹپڑی کرنا چاہتا ہو، تبصرہ کرنا چاہتا ہو، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ اس کی خوبیوں کو بھی بیان کرے اور اس کی برائی کو بھی بیان کرے۔ یہ ہے کہ لوگ عقیدت میں کبھی کبھار اس کی صرف خوبیاں بیان کرتے ہیں اور کبھی کبھار صرف اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں، یہ دونوں افراط و تفرید کا معاملہ ہے جو غلط ہے۔ لیکن اس کے علاوہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ مَا يَقُولُهُ مِنْ بَاطِلٍ فَهُنَا لَا يَلْزَمُ بِأَنْ يَذْكُرَ الْمَحَاسِنَ۔ لیکن اگر آپ کسی شخص کے گمراہ عقیدے پر رد کرنا چاہتے ہوں، یا آپ کسی باطل کے بطلان پر رد کر رہے ہیں، کوئی بدعتی ہے اس کی بدعت پہ آپ رد کر رہے ہو، تو یہاں پر آپ کے لیے صحیح نہیں ہے کہ آپ اس کی خوبیوں کو بیان کرو۔ ظاہر سی بات اس کے اندر خوبیاں ہوں گی، ایک انسان ہے اور خاص طور سے شرعی علم سے جڑا ہوا ہے، گرچہ وہ بدعتی ہے، خوبیاں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ہوں گی، لیکن ایسے موقع پہ صحیح منہج یہ ہے کہ آپ جب کسی بدعتی کے بدعت پر رد کر رہے ہوں گے، کسی گمراہ کی گمراہی پر رد کر رہے ہوں گے، تو وہاں آپ صرف اس کی گمراہی کا رد کریں گے، اس کی برائی کا ذکر کریں گے، وہاں آپ اس کی خوبی کو نہیں بیان کریں گے، وہاں آپ اس کی اچھائیوں کو نہیں بیان کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس وقت بدعت کا رد کر رہے ہیں، آپ گمراہی کا رد کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس بدعتی شخص کی تعریف بھی کرنے لگیں گے تو بدعت کے رد کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ گویا کہ آپ دوسرے چور دروازے سے اس آدمی کی تعریف کر کے بدعت کو کہیں نہ کہیں آپ ہلکے میں لے رہے ہیں، اور اس بدعتی کو آپ ہلکے میں لے کر کہیں نہ کہیں بدعت کے حامی بن جائیں گے۔ اس لیے صحیح منہج یہ ہے کہ جب بھی کسی بدعتی کا رد کیا جائے گا تو صرف اس کی برائیاں اور اس کی بدعت کا ذکر کیا جائے گا۔ ایسے موقع پر عام مسلمان جو اس منہج کو نہیں جانتا ہے وہ یہی جواب دیتا ہے، ارے ان کے اندر خوبیاں بھی تو ہیں، لاکھوں خوبیاں ہیں، آپ اس کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس لیے نہیں بیان کیا جاتا کیونکہ یہ منہج کے خلاف ہے۔ ہم اس برائی کو اس بدعت کے اوپر اور اس کی گمراہی کے اوپر رد کر رہے ہیں، اور ایسے موقع پر منہج یہ ہے کہ ہم اس کی خوبیوں کو نہیں بیان کریں گے۔ اس آیت کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ علم انسان کے ایمان کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے۔ علم انسان کے ایمان کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ جب انسان کا ایمان بڑھتا ہے، علم بڑھتا ہے، تو اس کا ایمان بھی اللہ کی توفیق سے بڑھتا رہتا ہے۔ علم کے ذریعے سے ایمان میں پختگی آتی ہے، اسی لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین نے اہل علم کی تعریف کی ہے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ یہاں بھی فرماتے ہیں کہ میں اپنے طلباء کو نصیحت کرتا ہوں اور تمام مسلمانوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ ہمیشہ علم حاصل کریں اور شبہات سے، مناظرے سے، جنگ و جدال سے، بحث و مباحثے سے جتنا ہو سکے دور بھاگیں، کیونکہ ما اوتی قوم الجدل الا ذلوا۔ جس قوم کے اندر مناظرہ بازی بڑھ گئی، بحث و مباحثہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور یہ سارا کا سارا کام بغیر علم کا ہونے لگتا ہے، تو ایسی قوم گمراہ ہو جاتی ہے۔ لہذا تجد احد الناس طریقا اقلهم تکلفا، کہتے ہیں اسی لیے ہم صحابہ کرام کو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ پاتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کے اندر مناظرہ بازی نہیں تھی، ان کے ہاں بحث و مباحثہ نہیں تھا، بہت کم، جب بہت شدت سے ضرورت محسوس ہوتی تھی تب وہ بحث و مباحثہ کی طرف جاتے تھے، ورنہ حتی الامکان اس کو اگنور کرتے تھے اور اس کی طرف نہیں جاتے تھے۔ لہذا صحیح منہج یہ ہے کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے اور بحث و مباحثے میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس آیت کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ ایمان نہیں رکھتا ہے تو یقین مانیے اس کا ایمان ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے شروعات ہی یہیں سے کی ہے، والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک۔ مومن وہ ہیں جو آپ پر اتاری گئی چیز پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے نبی پر اتاری گئی چیز پر ایمان نہیں رکھ رہا ہے تو وہ مومن ہے ہی نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم بھی اتارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کی احادیث مبارکہ بھی اتاری گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ نجم کے اندر اس کو واضح کیا ہے۔ اور ایک آخری بات، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں ان کی بڑائی بیان کی ہے اور ان کا مرتبہ بلند بیان کیا ہے۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ لوگ ایسے لوگ ہیں تو میں ان کو اجر عظیم عطا فرماؤں۔ اولئک کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جن کو ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے، جبکہ عربی گرامر کے حساب سے یہاں ہؤلاء ہونا چاہیے، کیونکہ تذکرہ ہوا فوراً اللہ فرما رہا ہے تو اس کے بعد یہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ جن کو ہم اجر عظیم عطا فرمائیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ، کہا وہ لوگ۔ تو عربی گرامر کے حساب سے جہاں پر قریب کی بات ہو اور دور کے صیغے سے اور ضمیر سے مخاطب کیا جائے تو وہاں ان کا مرتبہ بیان کرنا ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کریم آپ کھولیں تو سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے وہ کتاب، ذالکل کتاب کا مطلب ہوا وہ کتاب، لیکن ہم کتاب ہاتھ میں لیے ہوں، قرآن ہاتھ میں لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الف لام میم ذالکل کتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے۔ کتاب تو ہمارے ہاتھ میں، تو یہاں کہنا چاہیے یہ کتاب، لیکن اللہ نے فرمایا وہ کتاب۔ تو کہتے ہیں کہ ہاتھ میں ہونے کے بعد بھی جب اللہ فرماتا وہ کتاب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کو اللہ ہائی لائٹ کر رہا ہے، اس کے رتبے اور مرتبے کو بیان کر رہا ہے، اور یہ ایسا عربی گرامر کے اندر پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کو یہاں بیان کیا۔ اسی طرح سے اس آیت میں اللہ نے فرمایا اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں، یہ وہ ایمان والے ہیں جن کو ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے، یعنی ان کے تصور سے بھی زیادہ ان کو ثواب عطا فرمائیں گے، ان کو جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اس آیت میں صحابہ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ان سے ہے اجر عظیم کا، اور تمام وہ لوگ جن کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے سے کبھی نہیں مکرتا ہے، اللہ رب العالمین ان کو ضرور اجر عظیم یعنی جنت سے نوازے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی اصلاح فرمائے، آمین۔